بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 35 اور 36 کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے سجدہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں قیام کا حکم دے دیا۔ اللہ نے انعام کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جنت میں رہیں اور جہاں سے آپ کا دل چاہے وہاں سے کھائیں پئیں، جیسے آپ کا دل چاہے رہیں۔ تمام قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی شرط بھی لگا دی کہ ایک درخت ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں گے تو یہ ابلیس کی وجہ سے ہے۔ ابلیس جو ہے وہ آپ کا پہلے سے دشمن ہے، تو وہ آپ کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں کو جانتے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اب ابلیس کیونکہ چاہتا یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے نیچا دکھائے، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیار سے ایک بزرگ کی صورت میں بہلا پھسلا کے اس درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا نے یہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی یہ پھل کھایا تو آپ کا لباس حضرت آدم علیہ السلام کا جو تھا جنت کا لباس وہ اتر گیا۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بڑی پریشان اور درختوں کے پتے شرم کی وجہ سے اپنے اوپر لباس کی صورت میں لپیٹتے تھے۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے، انبیاء سے اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے صرف ایک ہلکی سی خفگی ہوتی ہے، جیسے کیونکہ جو لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی پھر بہت بڑی لگا کرتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور اللہ کے پاس سب سے پہلے انسان تھے، اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جنت سے چلے جائیے، آپ نے میرا حکم نہیں مانا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں آنا، تو اب آپ جنت سے چلے جائیں۔ اور آپ کے لیے یہ ضابطہ حیات ہے کہ آپ جنت سے جا کر زمین میں رہیں۔ میں نے وہاں آپ کے لیے تمام رہنے کے جو لوازمات ہیں وہ مکمل کر دیے ہیں، اور اب آپ وہیں آخرت تک زندگی گزاریں گے۔ آپ کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک آپ لوگوں کو میں واپس جنت میں نہیں لے کر آؤں گا۔ آپ کی اولاد بھی اور آپ بھی، اب سب آپ لوگ وہیں رہو گے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بعض کی دشمن ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے بتائیں۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور شیطان نے جان بوجھ کے ان کو پھسلایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ تو ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو اب ایسا یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر جو کلمات تھے، ایک دعا تھی جو اللہ رب العزت سے سیکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو آپ نے وہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم کیجئے ہم پر، لَنَكُونَنَّ، اگر آپ ہم پر مغفرت نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو پھر اور کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے، آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس اور کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کیا ہے؟ عربی میں توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنے کو، واپس آ جانے کو، یعنی جو پہلے کام کر لیے ہیں، غلطیاں ہیں، ان پر شرمندگی ہونی چاہیے انسان کو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لینا چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ کبھی بھی اس کام کو نہ کیا جائے، اور جو پہلے ہو چکا اس پہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ آئندہ جو ہے جو گزر چکا ہے وہ ہم سے صحیح نہیں ہوا۔ اگر اس پہ شرمندگی نہیں ہوگی تو پھر تو وہ اس کے اوپر اکڑنا اور اس کو بہتر سمجھنا، تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی غلطیوں پر، اپنی لغزشوں پر پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ قبول کرنے والوں کی فہرست میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت طلب کی، معافی طلب کی، اور اللہ نے معاف فرما دیا۔
تو آیت نمبر 38-39 میں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر لیا، اور دعا قبول کرنے کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ اب آپ زمین میں رہیں گے اور میں وہاں پر اپنی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھیجتا رہوں گا، انبیاء کو اور قرآن پاک یا مختلف کتابوں کو، صحیفوں کو، اور پھر یہ ایک اصول بن جائے گا کہ جو لوگ میری طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جو نافرمانی کریں گے تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق میں جو ہے اللہ رب العزت ہر مخلوق کی حکمت کو جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں فرشتوں کی حکمت کیا ہے، انسان کی حکمت کیا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہمیں اس چیز سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا وصف ہے، اور یہ ہمیں فضیلت علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے اندر غلطی کرنے کی صفت ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کریں۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنی صفت رحمت بھی دکھا دی کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر شیطان کے ساتھ مل کے جان بوجھ کے مخالفت کرو گے، جیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، تو پھر جو شیطان کے ساتھ ہوا وہی اس کے چیلوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے شیطان نے تکبر کیا، وہی پھر اس کے ساتھ ملنے والوں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، جو اس کے ماننے والے ہیں، پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ یہاں پر ایک شعر ہے، آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک میں۔ گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ یہ آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔